ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم محتاج ضرور ہیں، لیکن ہم پیسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر گھر میں پیسہ موجود ہے۔ ہم ساز و سامان کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ ہر گھر میں ضرورت کے مطابق، اوقات کے مطابق ہر گھر میں ساز و سامان بھی موجود ہے۔ چلو کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کم سے کم بائک تو دی ہوگی، یا بائک نہیں دی تو کم سے کم سائیکل تو دی ہوگی۔ چلو اگر سائیکل بھی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگیں تو ہر کسی کو دی ہے نا۔ زندگی کا سفر تو رک نہیں رہا، تو ضروریات زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے۔ ہر طرح کی ضروریات ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ لباس کے بھی ہم محتاج نہیں ہیں۔ کوئی 3 پیس سوٹ اور بہت سارے برانڈز پہنتا ہے، لیکن جو غریب گھر کا لڑکا ہے یا غریب گھر کی لڑکی ہے وہ بھی کم سے کم پہنتی ہے کچھ نہ کچھ، یا پہنتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ مایوس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا شکر کرنا اسے کسی نے نہیں سکھایا۔ تو ہم دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کے محتاج بھی نہیں ہے، کسی چیز کی ہمارے پاس کمی بھی نہیں ہے، الحمدللہ، شکر ہے۔ یقین کریں، صحت اگر آپ کے پاس ہے، خدا کی قسم آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ اگر کسی کے پاس صحت نہیں ہوتی نا تو وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے، اور اسپیشلی یہ جو مینٹل کیسز ہوتے ہیں نا، ایک اچھی والی لڑکی اور ایک اچھا والا لڑکا جب مینٹل کیس میں انوالو ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، تو یقین کرو اس ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو سنبھالنے کے لیے پورا گھر اپنی ساری طاقتیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتا۔ تو ایسے ہی کیسز ہاسپٹل میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، یقین کریں۔ کوئی ایک لڑکی ادھر جا رہی ہے، اس کی ماں اس کے پیچھے جا کے اس کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ وارڈ میں لا رہی ہے، کوئی لڑکا ایسے آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یار یقین کریں، سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ امیر ترین انسان ہیں یار۔ لوگ نیند نہ آنے کی وجہ سے اتنے مہنگی میڈیسن لے رہے ہیں نا کہ آپ کو کیا بتاؤں، اور اس میڈیسن سے جو اپنے گردوں کو اور اپنے اندر کے نظام کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، بس وہ ایک نیند کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئے۔ اگر آپ کو نیند آتی ہے، چاہے لیٹ ہی آتی ہے، تو آپ دنیا کے سب سے لکیسٹ پرسن ہیں۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہم محتاج کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے شکر کے۔ ہم دین کے محتاج ہیں۔ ہمارے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ کیسے لگانا ہے میرا نوجوان یہ نہیں جانتا۔ میرے نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ مایوس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا شکر کرنا اسے کسی نے نہیں سکھایا۔ اسے مسئلوں پہ باتیں کرنا اور مسئلوں کو لمبا چوڑا کر کے کھینچنا تو معاشرے نے سکھا دیا، لیکن جو چیز اس کے پاس اویلیبل ہے اس پہ شکر کرنا اسے نہ سکھایا گیا۔ ارے اگر تمہاری جاب نہیں ہے، خدا کے بندے تم بھوکے تو نہیں سوتے نا، تو جاب کے مسئلے کو لے کے یہ ساری زندگی اپنی ڈسٹرب کر دے گا۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، ارے شادی نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، اٹھ رہے ہو، ایجوکیشن مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، پانی پی رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اگر ایک شادی نہیں ہو رہی، اگر ایک خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اسی کے بارے میں سوچتے رہو، یار کیوں نہیں ہو رہی، یار ایسا، یار ویسا، یا ایسا۔ اسی طرح بہت سارے مسئلے مسائل ہیں گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کے مسائل کا نہیں پتا، ہم دین سے دور ہیں، ہمیں قرآن کی آیتوں کا نہیں پتا، اسی لیے نیگیٹیوٹی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہاں تک کہ آج کل تو ایسا مزاج بن گیا کہ لوگوں کو جب سمجھایا بھی جائے نا تو اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یہ میری کوئی بےزتی کر رہا ہے۔ رویے سخت ہو گئے ہیں، نرمی کے صرف سے لوگ محروم ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ساری خیروں سے محروم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ جو شخص نرمی سے محروم رہ گیا نا تو وہ ساری خیروں سے محروم رہ گیا۔ تو خیریں کیا ہوتی ہیں؟ خیر یہی ہوتی ہے اللہ کا فضل اور خوشیاں، دل کا مطمئن ہو جانا، لوگوں کی کیئر مل جانا، سہارے مل جانا، لوگوں کا مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہنا، یہ ساری چیزیں خیریں ہوتی ہیں۔ میرے نوجوان نے برتھ ڈے سیلیبریشن کو خوشی سمجھ لیا، شادیوں میں ناچ گانے کو خوشیاں سمجھ لیا، موٹر سائیکل کو ایک ٹائر پہ چلانا خوشی سمجھ لی، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ کو پٹا لینا خوشی سمجھ لی، کسی کا گفٹ مل جانا خوشی سمجھ لی۔ ارے یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ مصنوعی خوشیاں ہیں، یہ وقتی خوشیاں ہیں جو ملنے کے بعد آپ کو بہت بڑا ڈیمیج دیتی ہیں۔ خوشیاں تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ اپنے دل کو یہ مطمئن کرے کہ یہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی دولت سے نوازا۔ اندر والی خوشیاں تو ان چیزوں سے ملتی ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشن، شادیوں میں ناچ گانا، ڈھول ڈھمکے کرنا۔ گناہ کے کاموں میں کوئی خوشیاں نہیں ہے، گناہ کے کاموں میں صرف آپ کو لذت مل سکتی ہے جو کہ 3 سے 5 سیکنڈ کی ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔
آپ کو بھوک لگی نا، آپ کھانا کھاتے ہیں، جو کھانے والی جو لذت ہے نا وہ 5 سے 6 نوالوں میں پوری ہو جائے گی، اس کے بعد تو پھر آپ صرف پیٹ بھریں گے۔ اسی طرح ہر گناہ جو ہے وہ شروع میں اچھا لگتا ہے، اس گناہ کے کرنے کے لیے انسان کتنی سٹرگل کرتا ہے۔ زنا کو دیکھ لو، چوری کو دیکھ لو، پلاننگ